اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورۃ التکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی لائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں قتل کی گئی، تو پھر اس کا عذاب آگے آتا ہے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 میں، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی، بلا شک و شبہ ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے۔ اور یہ بات بار بار کہی گئی کہ اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ تجھے اللہ نے پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا یہ تو واقعی بہت بڑا گناہ ہے، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ تو اپنی اولاد کو قتل کر دے اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ رزق میں شریک ہوگی، تیرے ساتھ کھائے گی۔ یعنی شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ اولاد کو رزق کے خوف سے قتل کرنا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے ہم تو ایسا نہیں کرتے، حالانکہ خاندانی منصوبہ بندی کیا ہے؟ دنیا کے وسائل کم ہو رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، لہٰذا بچے کم پیدا کرو تاکہ وسائل میں اور آبادی میں بیلنس ہو جائے۔ تو اور کس کا نام ہے رزق کے خوف سے قتل کرنا؟ کم آمدنی اور زیادہ گھرانہ، یہی قصہ سنایا جاتا ہے اور اسی پر سلوگن بنایا گیا، 2 بچے خوشحال گھرانہ۔ پھر بھی آپ کہیں کہ ہم رزق کے خوف سے قتل نہیں کرتے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر نظریہ آبادی دنیا میں پہلے بھی کئی دفعہ رائج رہا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ اور اس کو پیش کرنے والا کون تھا؟ مالتھس۔ اگر آپ معاشیات کی ابتدائی کتابیں ہی اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے یہ مالتھس کا نظریہ آبادی ہے جو آج دنیا میں رائج ہے۔ مالتھس کا لحاظ مذہب یہودی تھا، بالکل اپنی کتاب توریت اور پھر انجیل اور ہماری کتاب قرآن کے بالکل اپوزٹ اس سے نظریہ پیش کیا۔ ہر مذہب اس بات سے روکتا ہے، یہ نہیں کہ صرف اسلام روکتا ہے، ویسے تو مذہب ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے، لیکن میں آج کی دنیا کی زبان میں بات کر رہی ہوں کہ چلیے توریت اور انجیل 2 علیحدہ مذاہب کی کتابیں اگر آپ مانتے ہیں تو وہ ساری جو کتابیں آئیں سبھی نے اس گناہ سے روکا اور اس گناہ کو اتنا ہی بڑا گناہ تصور کیا جتنا بڑا یہ ہے۔ 10 کمینڈمنٹ جو ہیں، احکام عشرہ جو ہیں، اس میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ اولاد کو قتل نہیں کرو گے، لہٰذا اس کے لیے کہیں سے کوئی جواز حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بات بھی ایک کہانی ہی ہے کہ دنیا کے وسائل کم ہو رہے ہیں، کوئی وسائل کم نہیں ہو رہے۔ اللہ رب کریم کو بخوبی پتہ تھا کہ 2014، 15، 13 اور یہ 21ویں صدی جو ساری آپ کی چل رہی ہے، اس میں کتنی آبادی ہوگی، تو دنیا کو کتنے وسائل کی ضرورت ہوگی۔ اصل مسئلہ ہے ذرائع کی غیر منصفانہ تقسیم کی۔ ایک طرف وہ حکمران طبقہ موجود ہے جن کے کموڑ تک سونے کے بنے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف عوام کا وہ طبقہ موجود ہے جنہیں کھانے کو روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ ایک طرف حکمرانوں کا وہ طبقہ ہے جن کے کتوں کے لیے اور گھوڑوں کے لیے جو ہے وہ امپورٹ کیا ہوا، امپورٹڈ جو ہے وہ فوڈ آتا ہے، اور دوسری طرف عوام ہے کہ جن کو دیسی پیمانے پر بھی روٹی اور باتھ روم کی سہولتیں میسر نہیں ہیں، بنیادی جو زندگی کی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ تو یہ ذرائع کی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کی وہ بڑی جو 20 فیملیز ہیں جو بہت زیادہ امیر ہیں پوری دنیا میں، بلا تقسیم مذہب اور جنس اور جو ہے علاقوں کے، جو دنیا کی امیر ترین 20 فیملیز ہیں، ان کی جو سالانہ انکم ہے وہ دنیا کے 40 غریب ترین ممالک جیسے لائبیریا وغیرہ ممالک ہیں ان کی سالانہ آمدنی کے برابر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، اس غیر منصفانہ تقسیم کے ہوتے ہوئے آپ بات کرتے ہیں آبادی کو کم کرنے کی، اور آبادی کم کرنے کو جو نظریہ پیش کیا گیا اس کے جو نتائج آج مغرب بھگت رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور آج وہ یعنی سب سے پہلے اس چیز کو فرانس نے پیش کیا، تو آج فرانس نے ہی سب سے پہلے یہ بات پیش کی کہ اگر کوئی 2 سے زیادہ بچے پیدا کرے گا تو ہم اس کا اتنا اور اتنا % ٹیکس کم کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ٹیکس پے کرنے کا وہاں پر کیا اہمیت ہے۔ اور آج سارے جو ہیں کوئی مذہب کی بنیاد پر اور کوئی سیاست کی بنیاد پر کوشش کر رہا ہے کہ عورتیں گھر بنائیں اور بچے پیدا کریں، جو کہ اب بہت مشکل ہے۔
تو جس گھڑے میں وہ گرے ہیں پہلے اس کا جائزہ تو لے لیں، پھر آپ 2 بچے خوشحال گھرانے کا نعرہ لگائیں۔ تو اگرچہ اس موضوع پر بہت طویل بات ہو سکتی ہے، مگر چونکہ یہ مختصر لیکچرز ہیں تو میں نے بڑی مین باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ پہلی بات سب سے اہم یہ ہے کہ یہ قتل عمد ہے، بچے کا قتل عمد ہے۔ جس وقت ایک عورت کنسیو کرتی ہے، بچے کا رائٹ آف لائف اسی وقت اسٹیبلش ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک زندہ چیز نا، زندہ چیز کی پہچان کیا ہے؟ وہ سانس لیتی ہے، بڑھتی ہے، خوراک لیتی ہے، حرکت کرتی ہے، اور یہ خصوصیات جو ہیں یہ ایک بالکل بنیادی سٹیج پر جو سپرمس میں پائی جاتی ہیں کہ وہ گرو کرتا ہے، خوراک لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ خصوصیات بڑھتی جاتی ہیں، سانس لینا شروع کر دیتا ہے، موو کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ ایک زندہ چیز ہے، چاہے اس کی شکل بنی ہے یا نہیں بنی، اس کا رائٹ آف لائف اسی وقت اسٹیبلش ہو گیا۔ اسی لیے مالتھس چونکہ یہودی تھا نا مذہباً، تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ بچے قتل کر دو، اس نے کہا تھا کہ ضبط نفس سے کام لو، سیکشل ریلیشن کم رکھو، تاکہ تم لوگ جو ہے وہ بچے کم پیدا کرو۔ اس کو بھی یہ ہمت نہیں ہوئی تھی۔ آج ہم مسلمان اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ بہرحال زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پریکاشن استعمال کرے، اور اس کو آپ عزل کہتے ہیں اسلام میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عزل کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، جس روح نے آنا ہے تم سے روک نہیں سکتے۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ پریکاشن کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک دفعہ کنسیپشن ہو گئی، کسی عورت نے کنسیو کر دیا، تو اس کا رائٹ آف لائف جو ہے بچے کا اسٹیبلش ہو گیا۔ یہ اس کا دنیا میں پہلا رائٹ ہے جو پوری دنیا کے اگینسٹ ہے، رائٹ ان ریم، پوری دنیا کے اگینسٹ اس کا حق ہے، جس کو کسی بھی طرح وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا تو روز قیامت وہ قتل عمد کا مجرم ہوگا، اور قاتل بھی کس کا؟ اپنی اولاد کا، اور اللہ رب کریم اس کی سخت ترین سزا دیں گے۔ کیوں؟ یہ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے۔ آپ نے سن لی حدیث مبارکہ، شرک کے بعد سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دینا کہ وہ آپ کے رزق میں شریک ہوگی۔ اور یہی ایگزیکٹلی یہ وہ نظریہ ہے جو آپ کے سامنے خاندانی منصوبہ بندی کے لوگ پیش کرتے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان ممالک میں اس کو سرپرستی حکومت کی حاصل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کو جرم سمجھا نہیں جاتا۔ تو خدا را اپنی آخرت کو سوچیے، اور اس وقت کو ذہن میں لائیے جب یہ بچے جن کو آپ ضائع کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر آپ کے خلاف کیس پیش کریں گے کہ ہمیں مار دیا گیا، اور اللہ پوچھیں گے کس جرم میں مارا گیا۔ تو پھر اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا اللہ کے خوف سے اس گناہ سے رکیے، اور اللہ کی دی ہوئی اولاد کو قبول کیجیے۔ آپ ہر حال میں اس اولاد کو لیں گے، آپ روک نہیں سکتے۔ یہ محض آپ کا گمان ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعے آپ روک دیتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم کی حدود کو مت چھوئیے، اللہ کی حدود میں انٹر مت ہوں، اور اتنا بڑا گناہ مت کریں جس کی معافی اللہ رب کریم نے نہیں رکھی ہوئی، اللہ یہ کہ کسی پر خصوصی رحم ہو۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔